اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ جب حضرت یعقوب کی سرزنش ہو گئی کہ آپ یوسف کو اس قدر یاد کرتے ہیں کہ آپ جاں بلب ہونے والے ہیں یا جان دینے والے ہیں، تو جواب میں حضرت یعقوب نے فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں۔ بث بکھیرنے کو کہتے ہیں، اور غم جب دل میں ہوتا ہے تو اس کا جب اظہار ہوتا ہے تو اس کا بکھیرنا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ میں اپنے غم و اندوہ کا شکوہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ شکایت کا مطلب ہوتا ہے کسی صورتحال کا بیان کرنا، اس کو شکایت کہتے ہیں۔ شکایت ہمارے اردو محاورے میں کسی مطلب کے خلاف بات کرنا شکایت کہتے ہیں، عدم رضایت کا اظہار کرنا شکایت۔ یہاں پر عربی میں لفظ شکوہ جو ہے وہ عدم رضایت کے اظہار کے لیے نہیں ہوتا، صورتحال کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندرونی صورتحال، اپنے غم و اندوہ کی صورتحال اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے ہاں سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب آخر نبی تھے، انہیں پتہ تھا، یا اللہ تعالیٰ نے صریحاً نہیں بتایا ہے کہ یوسف کی کیا صورتحال ہے، کہاں ہے، لیکن اتنا ان کو بتایا گیا کہ یوسف زندہ ہے۔ علائم سے بھی حضرت یعقوب کو پتہ ہے کہ بھیڑیا نے نہیں کھایا، یوسف زندہ ہے۔ اس وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کی بنیاد پر فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ، بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اسی علم نبوت کے بنیاد پر فرمایا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ تحسسوا من یوسف وأخیہ، یوسف اور اس کے بھائی اخی کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ہے، یوسف کا بھائی بنیامین تو عزیز مصر کے پاس قید ہے، اس کو تلاش کرنا نہیں پڑتا، وہ تو معلوم ہے کہاں ہے۔ یوسف کو تلاش کرو، اسے کیا مفہوم ہے؟ یا برادران نے کیا سمجھا ہوگا کہ ہمارے والد صاحب جو ہے ویسے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں اور اس قسم کی لا یعنی باتیں کہتے ہیں، جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ یوسف کہاں تلاش کرنے سے ملے گا؟ بہرحال یہاں لفظ ہے فتحسسوا، تحسس اور تحسس اور تجسس ہے اور جیم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تجسس کرنا، فرق بیان کیا ہے بعض اہل لغات نے کہ تحسس ظاہری حالات کا کھوج لگانے کو کہتے ہیں، تجسس اندرونی حالت کا کھوج لگانے کو کہتے ہیں۔ دونوں کا مطلب کھوج لگانا ہے، ظاہری اور باطنی۔ یہاں چونکہ کسی راز کا تجسس نہیں کرنا تھا، اس لیے تجسس نہیں فرمایا، تحسسوا فی حالات کا جائزہ لو دو۔ اور یوسف اور
اس کے بھائی کو تلاش کرو، تحسسوا تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے فیض سے، روح کہتے ہیں انسان کو ذیق نفس کے بعد جب سانس لینے میں آسانی آ جاتی ہے، تو ایک ضیق اور تنگی کے بعد جب آسائش ملتی ہے اس کو روح کہتے ہیں۔ میں روح اللہ، اللہ کی آسائش سے مایوس نہ ہوں۔ ترجمہ ہم نے فیض سے کیا ہے جو نزدیک ترین لفظ تھا، ویسے زیادہ نزدیک لفظ آسائش ہے۔ کسی تنگی کے بعد جو ملنے والی آسائش ہوتی ہے، ابھی ہم لوگ تنگی میں ہیں، خصوصاً خود حضرت یعقوب سخت تنگی میں ہیں، مشکلات میں ہے، فراق پسر کی وجہ سے۔ اس سے نکلنے کے لیے اس کوشش کا تلاش کرو، من روح اللہ، انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی طرف سے جو ملنے والا فیض ہے اس سے تو مایوس نہیں ہوتا سوائے کافروں کے۔ ہمارے لیے تعلیم یہ ہے، خوف و رجا کے درمیان میں رہنا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہوتا ہے، اور اللہ سے بے خوف بھی نہیں ہونا ہوتا ہے۔ خوف و رجا کے درمیان میں ہوتا ہے مومن ہمیشہ، اللہ کی رحمت کی رجا، اللہ کے عفو و درگزر کے رجا، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف و رجا کے درمیان میں ہوتا ہے کہ اللہ اور اپنے درمیان میں انسان کو ہوتا ہے۔ اپنے زیادتی کی وجہ سے خوف لاحق ہونا ہوتا ہے، اللہ سے خوف کرو، اللہ کا خوف کرو کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی خوفناک چیز ہے، معاذ اللہ، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے، اللہ سے خوف نہیں ہوتا، خوف اپنے اعمال سے ہوتا ہے، اللہ کے عدل سے خوف آتا ہے، عدل سے، خود اللہ سے خوف کی کوئی بات نہیں ہوتی، عدل الہی سے خوف کرنا ہوتا ہے۔ ایک دعا ہے ہمارے ہاں مشہور ہے یہ دعا، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کرو، اپنے عدل و انصاف کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ نہ کرو، کہ تیرے عدل و انصاف کا میں متحمل نہیں ہوں۔ مجرم گناہگار ہمیشہ عدل سے ڈرتا ہے، انصاف سے ڈرتا ہے، ظالم ہمیشہ انصاف سے ڈرتا ہے، تو ہم چونکہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس لیے ہم عدل الہی سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے مطلب اللہ کا خوف کرو، واللہ خود خدا ارحم الراحمین۔ اور ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ بہترین سمجھدار انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کریں اور اللہ کی نافرمانی کے اوپر جسارت اور جرأت بھی نہ دے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بخشنے والا ہے، گناہ کرو کوئی حرج نہیں ہے، جسارت بھی نہ دے، گناہ کرنے کی ترغیب بھی نہ دے، اور اللہ سے مایوس بھی نہ کرے، درمیان میں رکھے۔ بہترین واعظ وہ ہے، اور مومن بھی درمیان میں ہوتا ہے یہ، اور خوف و رجا کے۔ نو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ تو کافر ہوتے ہیں مایوس، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہوتا۔ یا بنی اذھبوا، جاؤ، چنانچہ حضرت یعقوب نے اپنے اولاد کو، اپنے فرزندوں کو دوبارہ مصر کی طرف روانہ کیا۔ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، چنانچہ وہ چلے جاتے ہیں، مصر پہنچتے ہیں۔ پہلی مرتبہ تو گئے تھے کنعان کے مسافرین کے حوالے سے گئے تھے، ان کو غلہ بھی مل گیا، ان کا
جو سامان ہے غلہ کے عوض میں جو قیمت ہے مال ہے اس کو بھی واپس کیا، مہربانی کی۔ دوسری مرتبہ گئے تو بھی پھر بھی غلہ دیا، لیکن چوری جو ہے وہ پکڑی گئی۔ اب تیسری مرتبہ ایک چور کے عنوان سے جا رہے ہیں، اذهبوا، جاؤ، یہ لوگ پھر جا رہے ہیں، اس مرتبہ شرمسار ہے اور بدنامی بھی ہے۔ مصر پہنچتے ہیں برادران اور پھر یوسف کے ہاں داخل بھی ہو جاتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر واپس وہاں پہ ان کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، یہاں پر دیکھو ایھا العزیز کر کے پکارتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، ایسی شواہد نہیں ہے، بلکہ وہ عزیز مصر بن گئے تھے، بادشاہ کے بعد کا درجہ ان کو حاصل ضرور تھا۔ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمارے اہل و عیال اور ہم کو اور ہمارے اہل عیال کو سخت تکلیف پہنچی ہے، قحط سالی ہے، مشکلات میں ہیں ہم لوگ۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ایک قلیل سرمایہ لے کر کے آئے ہیں۔ بضاعہ پہلے بھی اس کی توضیح ہو گئی ہے، ایک قلیل پونجی، قلیل سامان تجارت، قلیل سرمایہ لے کر کے ہم آئے ہیں۔ جتنا ہم کو غلہ درکار ہے اتنی قیمت ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ مسنا واہلنا الضر، پہلے جب حضرت یوسف کے دربار میں یہ لوگ داخل ہوئے تھے یا غلہ مانگا تھا تو اس وقت تضرع سے، انکسار سے پیش نہیں آئے تھے۔ اب چونکہ بدنامی بھی ہے، پچھلے سفر میں چوری ووری پکڑی گئی وغیرہ، اس وجہ سے، اور شاید دوسری مرتبہ قیمت میں بھی سامان کم ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، مزجاۃ قلیل، حقیر چیز لے کر کے ہم آئے ہیں۔ فاوفی، پورا کر کے دے دو، ہمارے سرمایہ اور قیمت نہ دیکھو، غلہ ہم کو پورا دے دیجیے۔ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اور پھر ہمیں خیرات بھی دیجیے، تصدق بھی کریں، ہماری قیمت کے برابر غلہ کریں، تصدق بھی کریں۔ اوف لنا الکیل کی تاکید ہے، تصدق علینا ایک حساب سے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اوف لنا الکیل غلہ کے بارے میں ہے، اور تصدق جو ہے وہ بنیامین کے بارے میں ہے، کہ بنیامین کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ جائیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات دینے والوں کو اجر عطا کرنے والا ہے۔ یہ درخواست عزیز مصر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں برادران۔ حضرت یوسف اب آہستہ آہستہ اپنے واقعے کی طرف جاتے ہیں، راز کھولنا چاہتے ہیں برادران سے، اور فرماتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم ناداں تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم بھی کہتے ہیں حل علمتم، آپ کو تو علم ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ تو آپ باخبر ہیں۔ اس طرح ہم بات کرتے ہیں جب ملامت کرنا چاہتے ہیں یا جتانا چاہتے ہیں، آپ کو تو خود پتہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ حل علمتم، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، راز کھولنا چاہتے ہیں، یعنی کسی غلط کام کے اوپر سرزنش کرنے کا آبرومندانہ طریقہ یہی ہے۔
ورنہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے یوسف کے ساتھ وہ زیادتی کی، تم لوگ مجرم ہو، تم لوگ ظالم ہو، یہ وہ وغیرہ نہیں۔ حل علمتم، آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ لوگوں کو تو معلوم ہے نا، کر کے بات جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش کی ہے۔ لہجہ سرزنش کا لہجہ ہے، لیکن ایک اخلاقی قدروں کو سامنے رکھ کر، اور ساتھ یہ بھی قابل توجہ ہے، اذ انتم جاہلون، جب تم ناداں تھے، جاہل تھے، غفلت میں تھے، حضرت یوسف خود ان کی اس غلطی کی توجیہ پیش کر کے ان کی خفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ اخلاقی قدروں کے اوپر فائز ہوتے ہیں نا انبیاء۔ اذ انتم جاہلون، ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہے جو برے عمل کرتے ہیں بجہالتن کرتے ہیں۔ وہاں جہالت سے مراد کہتے ہیں کہ جہالت سے مراد غفلت ہے، عن غفلتن، جہالت کے نہیں کہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گناہ کا عمل ہے۔ جہالت کا مراد جو ہے وہ لا علمی نہیں ہے، علم ہے لیکن خواہشات کے غالب آنے کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ ایک جرم ہے، احساس جرم کم ہوتا ہے خواہشات کے غالب آنے کی وجہ سے، اور پھر انسان غافل ہو جاتا ہے اور جرم کا ارتکاب کر گزرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اذ انتم جاہلون کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو غفلت میں تھے، متوجہ نہیں تھے، اور اس وقت آپ لوگوں نے یوسف اور بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا یہ تو آپ لوگوں کو علم ہے نا، لیکن آپ اس وقت تھے نا غفلت میں، یا تھے نادانی میں تھے نا وغیرہ۔ ساتھ توجیہ بھی دیتے ہیں ان کی خفت کم کرنے کے لیے۔ یہ ایک اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے جب انسان، حدیث میں بھی ہے جب آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور آپ اس کے ساتھ مواخذہ لینے کے اوپر قادر ہوتے ہیں، تو اس قدرت کا شکریہ کیا ہے؟ اس کو معاف کرو، معاف کرنا جو اس قدرت کا شکریہ ہے۔ یہ اعلیٰ اقدار میں کچھ واقعات ہے جو درس آموز ہے بعض اساتذہ کے، ایک طالب علم اور ایک استاد کی گھڑی جو ہے، وہ طالب علم تازہ داخل ہوتا ہے مدرسے میں، اور استاد کے پاس ایک گھڑی تھی ٹائم پیس، جیب کی گھڑی، وہ آواز دیتی تھی ٹائم پر۔ اس کو طالب علم کو پتہ نہیں تھا، دیہات سے تازہ آیا تھا۔ استاد نے ٹانک دیا وضو کرنے کے لیے قبا، اور اس کے جیب میں گھڑی تھی، اور طالب علم نے نکال لی گھڑی، نکالی، چرا لی۔ چرانے کے بعد جا کر کے درس میں بیٹھ گئے، درس میں بیٹھ گئے، ٹائم پہ اوپر سے گھڑی نے بولنا شروع کیا، تو استاد اور سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ اس کا رنگ فق ہو جاتا ہے کہ میرا جرم پکڑا گیا۔ استاد نے معاً فرمایا، دیکھو میں اونچا سنتا ہوں، یہ آپ لوگوں نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو اونچی آواز میں بات کرو، میں اونچا سنتا ہوں۔ طالب علم اطمینان میں آیا کہ استاد نے نہیں سنی آواز۔ دیکھو وہ چور ہے، مجرم ہے، لیکن اس کے اوپر شفقت کے لیے یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ میں اونچا سنتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مدت تک انہوں نے اپنے آپ کو اونچا سننے والا بنا کر کے اس طالب علم کی خفت مٹانے کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بڑا اخلاقی قدروں کا مالک ہو تو ایسا انسان کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف نے راز کھولنا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، اور پھر صورتحال سورہ بیان کیا، اور آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اور پھر ہم مجھے بھیج دیا
قافلے کے ہاتھ میں، اور سارا واقعہ سنایا، اور پھر میں مصر آ گیا اور یہ ہوا وہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا آپ خود یوسف تو نہیں ہیں؟ کہا انا یوسف۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اچھا، سب پوری صورتحال پورا واقعہ بتا دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو خود یوسف ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ وہ کہنے لگے کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہیں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اگر کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ حضرت یوسف نے جب واقعات بیان کیے تو وہ پہچان گئے یہی یوسف ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، یہ میں یوسف ہوں، اور ہو سکتا ہے بھائی کو بھی بلایا ہو پاس اور کہا یہ میرا بھائی ہے بنیامین اور میں یوسف ہوں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان جو ہے وہ پہلے بھی بتایا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ اندھی باڑ نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف اس اہل تھے کہ اللہ کا احسان جو ہے وہ ان سے متعلق ہو۔ تو فرمایا قد من اللہ علینا انہ من یتقی، پھر ایک کلی بات بیان فرماتے ہیں، من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے صبر درکار ہوتا ہے، صبر کے بغیر انسان تقوی اختیار نہیں کرتا۔ آزمائش ہے تقوی اختیار کرنا، جھوٹ نہیں بولنا پڑتا۔ جہاں بظاہر آپ کو لگتا ہے جھوٹ بولنے میں میرا مفاد ہے، اپنے مفاد سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ صبر، قوت، طاقت ایک چاہیے، ایمان کی طاقت۔ اور پھر قرآن مجید میں اول سے لے کر آخر تک لفظ تقوی کا اس قدر استعمال ہے کہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا اور کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا تقوی کے بغیر۔ تقوی پرہیز کرنا، تقوی بچنا، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں انسان کو جس میدان میں بھی کام کرنا ہو اس میدان سے متعلق تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر میدان میں، صرف مذہبی نہیں ہے، مذہبی بات نہیں ہے، تقوی ہر جگہ چاہیے۔ کوئی سیاست کرتا ہے، سیاسی تقوی ہوتا ہے، یعنی اس کی سیاست کے لیے مضر چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، پھر جا کر کے وہ سیاست کامیاب ہو جاتا ہے۔ کاروبار کا اپنا تقوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحت کا اپنا تقوی ہے، صحت کے اصولوں کو عمل کرو اور مضر صحت چیزوں سے اجتناب کرو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ تقوی بچاؤ ہے، بچاؤ کس سے بچاؤ کرنا ہوتا ہے؟ مضر چیزوں سے، جو انسان کی اس زندگی کے لیے اور اگلی ابدی زندگی کے لیے جو مضر چیزیں ہیں ان سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور صبر جو ہے وہ لازمہ تقوی ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جس کے پاس تقوی اور صبر ہے وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، انہوں نے کہا قسم بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا گار تھے۔ یہ اب اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آثرک اللہ نے آپ کو، ہم بھی کہتے ہیں ایثار، دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینا۔ آپ کو خود ضرورت ہے اور پھر ترجیح دینے کو ایثار کہتے ہیں۔ آثرک اللہ نے ترجیح دی ہے آپ کو، فضیلت دی ہے، ترجمہ کیا ہم نے، اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ہم خطا گار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ
ہم تھے خطاکار اور آپ تھے تقوی اور صبر والے، من یتقی و یصبر۔ آپ تقوی اور صبر والے تھے اور ہم خطاکار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دے دیا۔ صبر و تقوی والے کو آپ کا مقام مل گیا، اور ہم خواتین ہیں ابھی آپ کے 10 نگر ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔